بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام کے ساتھ۔ کلاسک اسکول سسٹم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے ماہ رمضان آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نازل فرمائیں، آمین۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے آج کے عنوان کی طرف۔ جی تو پیارے بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے الفاظ مترادف، اور یہ ہے ہماری دہرائی کی ورک شیٹ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الفاظ اور مترادف کی تعریف۔ جی، ہم معنی الفاظ کو مترادف الفاظ کہا جاتا ہے۔ ایسے الفاظ جو لکھنے میں تو مختلف ہوں لیکن ان کے معنی ایک جیسے ہوں، ان کو مترادف الفاظ یعنی کہ ہم معنی الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں الفاظ مترادف کی کچھ مثالیں، جیسے آب، پانی۔ ٹھنڈا، سرد۔ شاخ، ٹہنی۔ چاند، قمر۔ تو پیارے بچوں، یہ تو ہو گئیں الفاظ اور مترادف کی کچھ مثالیں۔ امید کرتی ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ الفاظ مترادف ہم معنی الفاظ ہیں۔ ایسے الفاظ جو ایک ہی چیز کو ظاہر کر رہے ہیں لیکن مختلف الفاظ میں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں الفاظ اور مترادف کی کچھ اور مثالیں، کچھ اور الفاظ جن کو پڑھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ ان کے معنی واقعی ایک جیسے ہیں لیکن یہ لکھنے میں مختلف ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں چھاؤں، سایہ۔ ٹھنڈی، سرد۔ زیادہ، بہت۔ احسان، نیکی۔ جرأت، دلیری۔ حکمران، حاکم۔ عدل، انصاف۔ آب، پانی۔ دشوار، مشکل۔ شاخ، ٹہنی۔ حمد، تعریف۔ ابتدا، آغاز۔ چاند، قمر۔ معاون، مددگار۔ عزم، ارادہ۔ جی پیارے بچوں، یہ تو ہو گئے کچھ الفاظ اور ان کے مترادف الفاظ۔ آپ ان الفاظ کی دہرائی کیجیے گا۔ کافی سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہم روزانہ کی بول چال میں استعمال بھی کرتے ہیں، جیسے چھاؤں، ٹھنڈی، پانی، حمد، تعریف، چاند، ارادہ۔ اس طرح کے الفاظ ہیں جو کہ روز کی بول چال میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے ہم معنی الفاظ جو ہیں وہ بھی ساتھ دیے گئے ہیں۔ آپ ان کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجیے گا اور بار بار ان کی دہرائی کیجیے گا۔ اب چلتے ہیں کچھ عملی کام کی طرف اور دیکھتے ہیں الفاظ اور مترادف کی ایک ورک شیٹ۔
جی تو پیارے بچوں، یہاں پہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو ابھی ابھی ہم لوگوں نے جن کی دہرائی کی ہے۔ آپ لوگوں نے ذہن نشین کرنے کے بعد اس ورک شیٹ کو حل کرنا ہے اور ان الفاظ کے مترادف الفاظ خالی جگہ میں لکھ کر اس ورک شیٹ کو مکمل کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے، میں پھر سے دہرا دیتی ہوں، چھاؤں، ٹھنڈی، زیادہ، احسان، جرت، حکمران، عدل، آپ، دشوار، شاخ، حمد، ابتدا، چاند، معاون، عزم۔ جی تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں اپنے اگلے کام کی طرف اور دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ جی یہاں پہ کچھ جملے دیے گئے ہیں جو کہ نامکمل ہیں۔ اب سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے مترادف لکھیں۔ ابھی ہم نے جو الفاظ اور مترادف پڑھے ہیں انہیں کو ہم نے استعمال کرنا ہے اور خالی جگہ میں لکھ کر ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ پہلا جملہ دیکھتے ہیں کیا ہے؟ درخت کی شاخ ڈیش پر بلبل ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے اس میں خط کشیدہ لفظ کون سا ہے اور اس کا مترادف ہم نے خالی جگہ میں لکھ دینا ہے۔ پہلا جو جملہ ہے اس میں خط کشیدہ لفظ ہے شاخ۔ شاخ کا مترادف لفظ ہوگا ٹہنی۔ یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ شاخ پر یا ٹہنی پر پرندے بیٹھتے ہیں، تو شاخ کا مترادف ہوگا ٹہنی۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں، حمد ڈیش صرف اللہ کے لیے ہے۔ حمد کا مترادف لفظ ہوگا تعریف۔ حمد تعریف۔ جب بھی ہم اپنی نصابی کتاب میں حمد پڑھتے ہیں تو اس میں حمد کا معنی جو لکھوایا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی یا تعریف بیان کی جائے، تو حمد کا مطلب ہی تعریف ہوتا ہے۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں، پہاڑی علاقوں کا سفر بہت دشوار ہے۔ دشوار کا آپ نے جو مترادف ہے وہ خالی جگہ میں لکھنا ہے کیونکہ دشوار کو خط کشیدہ کیا گیا ہے۔ اگلے جملے میں دیکھتے ہیں، ہر کام کی ڈیش اللہ کے نام سے کرنی چاہیے۔ ہر کام کی ابتدا ہے خط کشیدہ اور ابتدا کا آپ لوگوں نے مترادف خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ پانچویں جملے میں احسان کو خط کشیدہ کیا گیا ہے۔ احسان کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ احسان کا مترادف لفظ کون سا ہے اور اس کو خالی جگہ میں لکھ دیجیے گا۔ شیر درخت کی چھاؤں میں سویا ہوا ہے، سویا ہوا تھا۔ چھاؤں کا مترادف لفظ کیا ہے وہ دیکھیں اور خالی جگہ میں اس کو لکھ دیں۔ پاکستانی فوج نے ہمیشہ دشمن کا جرت ڈیش سے مقابلہ کیا۔ جرت خط کشیدہ ہے، اس کا مترادف لفظ سوچیں کہ وہ کیا ہے اور اس کو خالی جگہ میں لکھیں اور یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ حضرت عمر اپنے عدل ڈیش کے لیے مشہور تھے۔ جی جناب، عدل کا کیا ہوگا مترادف لفظ وہ سوچیں اور اس کو لکھ دیں فوراً سے، بہت آسان ہے۔ اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں، ہمیں ہر کام کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے۔ ارادہ کا مترادف لفظ کیا ہے وہ سوچیں اور اس کو لکھ دیں خالی جگہ میں۔ اس طرح سے ہماری ورک شیٹ مکمل ہو جائے گی۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی دلچسپ کام ہے آج کا تو۔
مجھے تو یہ پڑھنے کے بعد بہت مزہ آیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ بہت جلدی سے یاد ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تو ہیں ہی بہت آسان سے۔ بس آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ اس لفظ کا دوسرا ہم معنی لفظ کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو خالی جگہ میں لکھ دینا ہے اور اپنی دونوں ورک شیٹ کو مکمل کرنا ہے۔ الفاظ مترادف جو پہلے ورک شیٹ میں دیے گئے تھے وہ بھی، اور یہ جملوں کو بھی آپ نے مکمل کرنا ہے۔ پیارے بچوں، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے محنت، لگن اور دلچسپی بہت ضروری ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان تمام مترادف الفاظ کی لکھ کر دہرائی کریں گے۔ لکھنے سے آپ کی لکھائی بھی بہتر ہوگی، املا کی غلطیاں بھی بہتر ہو جائیں گی، اور آپ کو وہ یاد بھی بہت اچھی طرح سے ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ سب میری باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔